ہر کسی کی نظریں اپوزیشن جماعتوں کی اسٹریٹجی پر لگی ہوئی ہیں، اور آج اس لائعمل کا کچھ عکس آپ کو واضح طور پر سامنے آئے گا جب پاکستان مسلم لیگ نون کی جماعت اپنی ایک حتمی پریس کانفرنس کرے گی، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ خط جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے بہاف کے اوپر مولانا فضل الرحمان سے شیئر کیا، اس کے مندرجات جو ہیں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان جو خط و کتابت ہو رہی ہے وہ نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے احتجاج کے معاملے سے وہ نہیں ہے، فضل الرحمان کے بارے میں نہیں ہے، یہ نواز شریف کے بارے میں نہیں ہے، یہ شہباز شریف کے بارے میں نہیں ہے، زرداری صاحب کے بارے میں نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ہم بہت بات کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ اس ملک کے اندر وہ ماحول ہے جس کے اندر یہ احتجاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ احتجاج کامیاب ہوگا۔ وہ ماحول ہے، اور ماحول بنا ہوا ہے صرف ایک لفظ سے، جس کا نام ہے مہنگائی۔ اس ملک میں مہنگائی نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو تباہی برپا کی ہے اس کا اندازہ صرف لوگ ہی لگا سکتے ہیں، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں سنتا ہوں پاکستان کی معیشت کو چلانے والوں کی باتیں۔ اس دن جو ماہر معاشیات ہیں اور ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں، ڈاکٹر شیخ صاحب، جو پاکستان کے اندر موجود بھی نہیں ہوتے، سارا کام وہ باہر گزارتے ہیں، ان کے لیے تو بہترین زبردست جگہ ہے یہ۔ اپنا سی وی ان کا بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب جو، ان کا بھی یہ حال ہے، شبر زیدی صاحب کا بھی یہ حال ہے۔ یہ سارے جو ہیں یہ اپنے سی وی کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں معیشت تو بڑی زبردست کام کر رہی ہے، دیکھیں جی ہم نے بڑی ٹریجیکٹری بڑی صحیح ہے، اور یہ تمام کا تمام مال جو ہے یہ بیچتے ہیں پھر ان لوگوں کے سامنے جو آگے سے جا کے ہدایات پاس کرتے ہیں جی کہ بالکل حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہماری بات پہ آپ کو یقین نہیں آتا نا، تو پھر آپ خود جا کے ذرا بازار میں آپ چیزیں خریدنے کی کوشش کریں، جو کہ آپ خرید رہے ہیں، دیکھنے والے کو پتہ ہے کس بھاؤ بک رہی ہے۔ لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے گھر میں دانے پورے ہیں اور نوکر چاکر ہیں، اور تھوڑا بہت ان کو دھچکا لگتا ہوگا ڈالر کے اوپر نیچے ہونے سے، لیکن زندگی میں فرق نہیں پڑتا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ نہ ہماری بات پہ یقین کریں، کہتے رہیں معیشت ٹھیک ہے، خبریں پڑھ لیں۔ جو آج دنیا اخباروں میں میں ایک خبر دیکھ رہا تھا، وہ سامنے آپ کے رکھ دیتا ہوں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، بلکہ پانی ملے گا، دودھ تو ملنا ہی نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ اشیاء خرد و نوش سفید پوش تنخواہ دار طبقے کی پہنچ سے باہر، وہ یہ نہیں کہہ رہے مہنگی ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں جو پہنچ سے باہر ہو گئی، یعنی ہاتھ آپ کا یہاں پہ رکا ہوا، یہ چیزیں یہاں پہ پڑی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن یو کانٹ بائی دیم۔ جو آپ کے ڈسپوزیبل انکمز ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا، میں بنیادی چیزوں کی بات کر رہا ہوں جس سے آپ نے پیٹ بھرنا ہوتا ہے اپنا اور اپنے بچوں کا۔ موسم سرما کا آغاز نہیں ہوا، ابھی بھی ٹیمپریچر جو 27 سے 30 کے درمیان ہے، لیکن ایک سینس ہے کہ موسم سرما آنے والا ہے، تو اس سے پہلے وہ تمام چیزیں موسم سرما کے اندر بطور خوراک استعمال ہوتی ہیں ان کو مہنگا کر دیا گیا۔ جو شیور انڈے 120 کے بک رہے ہیں، سبز مرچ جو ہے 260 کی بک رہی ہے، پیاز جو ہے 100 کا بک رہا ہے، ٹماٹر 70 کا، آلو 40، کدو 100، مٹر 240، شملہ مرچ 200، فریش بین 160، لہسن 280، کریلا 120، لیمو 140، پھول گوبھی 100، شلجم 80، جو ہم ڈھور ڈنگروں کو ڈالتے ہوتے تھے نا، وہ 80 روپے کا بک رہا ہے۔ گاجریں جو ویسی پڑی ہوتی تھی 80 روپے۔ چکندر جو ڈھور ڈنگروں کو دوبارہ ڈالتے ہیں ایسے کھاجے کے طور پہ جس کا کوئی استعمال نہیں، اور فراوانی جس کی ہوتی ہے، وہ بھی 150 کے قریب بک رہا ہے۔ آپ پھل کا تو چھوڑ ہی دیں، میٹھا جس کو ہم بولتے ہیں وہ 200 روپے کا ہو کے کھٹا ہو کے آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ امرود جو ہے 100 روپے کا بک رہا ہے۔ سیب جو ہے 200-250 کا بک رہا ہے، اور اس کو اوپر دانت مارے تو ان سے کیڑا آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جس کے اندر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور اوپر سے معیشت والے کہتے ہیں جی کہ نہیں حالات ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ یہ جو بھوک کا ناچ ہے ہر طرف جو آپ کو نظر نہیں آتا ہے، لوگ کدھر جائیں گے؟ اس ماحول کے اندر یہ احتجاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ لوگ اس کو رسپونڈ کریں گے، لوگ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو خبروں پر یا صحافیوں پر یقین نہیں ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی ریلیز ہوئی ہے۔ ورلڈ بینک کی بات تو ظاہر ہے آپ مانتے ہیں، کیونکہ ورلڈ بینک کے کہنے کے اوپر ہی تو آپ نے اس طرح ٹیم اپنی چینج کیا، IMF ان کے کہنے کے اوپر ٹیم وغیرہ چینج کیا۔ وہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بدترین خساروں کی وجہ سے اور بڑھتے ہوئے قرضوں کی وجہ سے سٹیگنیٹ کر گئی ہے، یعنی جب پانی جو ہے وہ رک جاتا ہے اور اس کے اندر کائی جم جاتی ہے، یہ وہ حالت ہو گئی ہے پاکستان کی اکانومی کی۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جن خساروں کی وجہ سے آپ نے، وہ یہ نہیں کہہ رہے لیکن تشریح اس کی ہے، خساروں کی وجہ سے آپ نے حکومت کو پلٹایا تھا، وہ خسارے اب آسمان سے ابھی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ آپ کو ولنریبل کیٹیگری کے اندر لے گئے ہیں، یعنی قرضوں کے اندر اگر ذرا سے آپ نے اور قرضہ لیا جو کہ آپ نے لینے ہیں تو آپ کی معیشت کی کمر ٹوٹ سکتی ہے۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کے اندر اگر آپ نے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو پھر اس کا انحصار آپ کی پالیسیز پر نہیں ہے، اس کا انحصار کس کے اوپر ہے کہ گلوبل فائنینشیل مارکیٹس کی کیفیت کیا ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آئل کی پرائسز کیا ہیں جو آپ کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے، دہشت گردی کے معاملات کے اوپر کتنا قابو ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے کنٹرول میں لیکن آپ کے کنٹرول میں دنیا کے مطابق نظر نہیں آتی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جس کا ہم نے کباڑا نکال کے رکھ دیا، ہر کوئی بندہ دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ وہ یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر غربت کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ ورلڈ بینک بتا رہا ہے، ہم نے ان کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، غربت کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، جو غریب ہے وہ غریب ہی رہے گا، اور اکانومی کانٹریکٹ کرے گی تو غربت کی سطح سے مزید لوگ نیچے جائیں گے۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جو سب سے خطرناک بات ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ مزید بڑھے گی، یہ نہیں کہہ رہے کہ 12.5 پہ رکی، یہ ڈبل ڈیجٹ میں تو آگے کب سے، وہ کہہ رہے ہیں 13 کے اوپر جائے گی، 13.25 کے اوپر جائے گی، مزید مہنگائی بڑھے گی، یہ فور کاسٹنگ کر رہا ہے ورلڈ بینک۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں اکانومی ٹھیک چل رہی ہے، ہم بڑے بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان تمام لوگوں کو اتوار بازاروں کے اندر گھمانا چاہیے، اور اس خبر کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اتوار بازاروں کے اندر بھی مہنگائی کا طوفان ہے، یعنی جو سستے بازار آپ لگاتے ہیں اس کے اندر بھی یہ اشیاء خورد و نوش ہیں، ان کے میں نے ریٹ آپ کو لیے، میں ہائی مارکیٹس کے نہیں آپ کو ریٹس بتا رہا، انہوں نے تباہی مچا دی ہے۔ جماعت اسلامی نے اس کے اوپر ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہے، میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرتا ہے اس تمام سینٹیمنٹ کو جو ایک طرف نعرے کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی، بہترین زبردست کام ہو رہا ہے، سعودی عرب و ایران کے درمیان آپ نیگوشیشنز کروا رہے ہیں، ملک سے آپ غائب رہنا چاہتے ہیں، ملک میں واپس نہیں آنا چاہتے کیونکہ ملک کے اندر حالات اس قسم کے ہیں، انفلیشن آپ سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ لوگ آپ کو کیا بتا رہے ہیں، سیاسی جماعتیں آپ کو کیا بتا رہی ہیں، آئیے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں، اس کلپ کو دیکھ کر آپ کو احساس ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو احتجاج سیاسی ہو رہا ہے اس کا معاشی اور افراد کے حوالے سے جو سیاق و سباق ہے وہ کیا بنتا ہے۔ حکمراں تو نے جو یہ شور مچا رکھا ہے، نئے پاکستان میں بتا بھی کہ نیا پن کیا ہے، دندناتے ہیں میرے دیس میں خونی قاتل، وہی انسان کی تجارت، وہی لاشیں بسمل، اب بھی قانون غریبوں کو پکڑ لیتا ہے اور جو دوست نہیں ان کو بھی دھر لیتا ہے، ان رئیسوں کو وزیروں کو یہ کیا پوچھے گا، تیرا ہونا ہی جنہیں پاک بنا دیتا ہے، اقربا آج بھی جاتے ہیں نوازے سارے، اور تکتے ہی گزر جاتے ہیں قسمت مارے، جو سلا دیتے تھے بچوں کو فقط لوری پر، آج بھی بھوک سے مجبور ہے خود سوزی پر، نعرے تبدیلی کے اور محل سجا رکھا ہے، نئے پاکستان میں بتا بھی کہ نیا پن کیا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ نئے ٹیکس لگائے ہیں بہت، ہر بے ہر شخص کے تنگ کرنے کو لائے ہیں بہت، ہم نے ڈالر کی نئی حد پہ بلندی دیکھی اور اسٹاک کے بازار میں مندی دیکھی، گیس بجلی کے نئے ریٹ سے ہیں سب ہلکان، یہ مگر سچ کے ہینڈسم تو بہت ہے کپتان، ایک نئے عزم سے انفلیشن بڑھا جاتا ہے، غریب دو وقت کی بھی مشکل سے ہی کھا پاتا ہے، بس سمجھ جائیے چوروں کی حکومت ہے یہاں، فلسفہ آپ نے خود ہی تو کیا تھا یہ بیان، ملک کے ہر شہری کو دیوانہ بنا رکھا ہے، نئے پاکستان میں بتا بھی کہ نیا پن کیا ہے، حکمراں تو نے جو یہ شور مچا رکھا ہے۔